باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وہو اصدق الصادقین۔ عزاداران حسین، سن 1447 ہجری کی یوم عاشورہ کی دعاؤں میں ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ 12ویں پارے میں 12واں سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس قال یوسف لأبیہ یا ابت ارأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ اس آیت کی معنی سمجھاؤں گی اور اپنے موضوع کے آخر تک اسی بلبوتے پہ پہنچوں گی، لہذا متوجہ چاہتی ہوں۔ جناب یوسف نے اپنے بابا سے عرض کیا کہ بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس قال یوسف لأبیہ یا ابت رأیت احد عشر یعنی 11 کوكب الشمس والقمر 11 ستارے اور چاند اور سورج کو، رأیتہم لی ساجدین مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اس خواب کا تذکرہ جناب یوسف نے یعقوب علیہ السلام سے کیا، جناب یعقوب نبی تھے، آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس خواب کی تعبیر بعد میں ہوگی، اس خواب کا تذکرہ پوشیدہ رکھنا، اپنے کسی بھائیوں سے اس خواب کا بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ سب تم سے حسد کرتے ہیں، یعنی جیلسی رکھتے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ جناب یوسف کے کل 12 بھائی تھے، جس میں سے 10 الگ ماں سے تھے، اور جناب یوسف اور بنیامین سب سے چھوٹے تھے۔ اس میں جناب یوسف بڑے تھے اور یہ ایک ہی ماں سے تھے۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی رکھ کے ماں چل بسی تھی، لہذا اس غرض سے بھی، اور ہر ماں کو اپنی ہر اولاد پیاری ہوتی ہے، مگر کسی ایک اولاد پر کچھ شفقت زیادہ ہی ہوتی ہے، اور اسی طرح کا کچھ عجیب و غریب پیار جناب یعقوب کا جناب یوسف پر تھا۔ ایک تو آپ بن ماں کے تھے اور دوسرے عمر میں کچھ چھوٹے بھی تھے۔ اس ارادے سے، اس ماجرے کو دیکھتے ہوئے دوسرے بھائی آپ سے حسد رکھتے تھے، لہذا ان بھائیوں نے سوچا کہ پورے دن بابا جان یوسف یوسف کہتے رہتے ہیں، ہمیں یوسف کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے۔ اسی بد ارادے سے سب بھائیوں نے ایک پلان بنایا اور اس ارادے کے مطابق بابا سے عرض کی کہ آپ کیوں یوسف پہ اتنی متوجہ رکھتے ہیں، ہم پر بھی تو کچھ بھروسہ رکھیے، ہم آپ کو پورا وشواس دلاتے ہیں کہ ہم یوسف کو لے کر جائیں گے اور صحیح سلامت واپس لوٹائیں گے۔ لیکن جناب یوسف یعقوب کو کیا جانے کیوں کھسکسا تھا، آخر کر کسی طرح سے سب بھائی کو لے کر یعقوب علیہ السلام نے رضا دی اور جنگل کی طرف چلے۔ جنگل میں جا کر سوچا کہ یوسف کو قتل کر دیں،
تو اس میں سے ایک بڑے بھائی لاوی نے یہ عرض کیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرتے، اپن یوسف کو ایک غار یا کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اور اسی بد ارادے سے انہوں نے پہلے یوسف کو خوب مارا پیٹا اور پھر جا کے نزدیک میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں پھینک دیا۔ قدرت الہی دیکھیے کہ جناب یوسف کنویں میں ایک درمیان کے پتھر پہ جا رکے اور وہی نازل ہوئی۔ خداوند تعالیٰ نے یوسف کو حفاظت کا پورا پیغام دیا اور بتایا کہ بہت جلد ہم تجھے علم سے نوازیں گے۔ یہاں بھائیوں نے چال چلی کہ اب کس طرح بابا کو جا کر بتائیں، لہٰذا کسی طرح سے یوسف کے کپڑوں پہ خون لگایا اور جا کے زاروں قطار جھوٹ موٹ کے یعقوب کے سامنے رونے لگے۔ یعقوب نے کہا کہ جس کا مجھے اندیشہ تھا وہی ہوا، اسی لیے میں یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا تھا، مگر مجھے وشواس نہیں ہوتا کہ تمہارے کہے مطابق میں کیسے مان لوں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھلا ایسا کون سا بھیڑیا تھا جو یوسف کو کھا گیا اور کپڑا کہیں سے بھی نہ پھٹ سکا؟ جناب یعقوب کو تمہید الہی سے سب کچھ الہام ہو چکا تھا، لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو صبر کی جھولی میں ڈال دیا اور بے تحاشا روتے رہے۔ جانتے تھے کہ اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ کچھ عرصے بعد جب تقریباً 2 یا 3 دن گزرے اور اس کنویں میں بالکل محفوظ رہے جناب یوسف، ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے کے سردار نے ایک خادم کو ڈولچی ڈال کر پانی لانے کا حکم دیا، تو جیسے ہی خادم نے کنویں میں ڈول اتارا، جناب یوسف اس میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ڈول اوپر کھینچا گیا، پتا چلا کہ پانی کے بدلے تو ایک چھوٹا جوان موجود ہے۔ دیکھ کر فرط مسرت سے پھولا نہ سمایا، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی خرید فروخت ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی، لہذا کنویں سے نکال کر وہ قافلہ والے اسے مصر کی منڈی میں لے آئے، جہاں پر غلاموں کو بیچا جاتا تھا، اور بہت معمولی سے پیسے میں تقریباً 20 یا 30 درہم میں یوسف کو بیچ دیا۔ جب وہاں سے عزیز مصر کا، جو مصر کا بادشاہ تھا، ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ تو بڑی نایاب چیز ہے، لہٰذا انہوں نے زیادہ قیمت دے کر جناب یوسف کو خرید لیا اور اپنے ساتھ لائے۔ اپنے دربار میں آ کر اپنی بیوی زلیخا کو اس کو ہدیے میں دیا اور کہا کہ اسے اپنے بچے کی طرح پرورش کرنا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا الہام ہوتا ہے، ایسا شک ہوتا ہے کہ شاید یہ بچہ بڑا ہو کر ہمارے کچھ کام آ جائے۔ تو دیکھیے، جن بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈالا تھا، وہ کنویں سے نکل کر منڈی میں آیا اور منڈی سے نکل کر اب بادشاہ کے گھر میں ہے۔ تو یہاں اللہ ایک ہدایت دیتا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ناجائز ظلم نہ کرنا اور ہمیشہ صبر پہ قائم رہنا، کیونکہ صبر کے امتحان پر ہمیشہ فائز ہونے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے۔ یہاں جناب یعقوب کا رو رو کر برا حال تھا۔ الغرض وقت گزرتا گیا اور جناب یوسف اپنی ایک سیانی عمر کو پہنچے اور یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ محل کی شان و شوکت میں پلتے بڑھتے پورے مزے سے زندگی گزار رہے تھے۔ اب آپ کے حسن کا کمال دیکھیے،
जहां भी कहीं हुस्न का, जमाल का जिक्र होगा, जनाब यूसुफ का नाम बार बार दोहराया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सानिए यूसुफ कहा जाएगा, हुस्न जमाल यूसुफ बताया जाएगा। इसलिए जब वो एक जवानी के मर्तबे पर पहुंचे तो आपका हुस्न वाकई देखने काबिल था। अल्लामा ये फरमाते हैं कि कायनात का जो कुल हुस्न था उसमें से आधा हुस्न अल्लाह ने जनाब यूसुफ को दे दिया था और आधा हुस्न पूरी कायनात में तकसीम किया। तो अंदाजा लगाइए कि जनाब यूसुफ कितने हसीन होंगे, उनका रुतबा क्या होगा, उनका जमाल क्या होगा। इस जवानी को देखकर या अजीज मिस्र की जोजा जुलेखा का इरादा कुछ बदी की राह पर जाने लगा और वो ये सोचने लगी कि मैं इसके साथ कुछ बद अखलाकी करूं। लिहाजा उन्होंने जनाब यूसुफ को बहलाने फुसलाने बद किरदारी करने के लिए उकसाया। जनाब यूसुफ के होश खता हो गए कि जिस राजा ने बाप की तरह मुझे पाल कर बड़ा किया, उसी की जोजा अगर मेरे साथ ऐसी बद अखलाकी करती है और कहीं अजीज मिस्र को खबर होगी तो मेरा क्या हाल होगा। लिहाजा वो हमेशा इस हादसे से बचने की कोशिश करते, मगर एक दिन मौका देखकर जुलेखा ने जनाब यूसुफ को अपने हुजरे में बुलाया और अर्ज की कि ये ज़ेब व ज़ीनत यूसुफ मैंने तुम्हारे लिए की है। यूसुफ तिलमिला उठे और दरवाजे से बाहर भागने लगे। जैसे ही भागने लगे जुलेखा ने उनका पीछे से कुर्ता पकड़ लिया। जब वो दरवाजे तक पहुंचे तब तक अजीज मिस्र तशरीफ ला चुके थे और सारा माजरा अपनी आंखों से देख चुके थे। लिहाजा बड़ी शर्मिंदगी हुई। सारे दरबार में, मिस्र के बाजारों गलियों में ये अफवाह फैल गई कि इस तरह से बद अखलाकी हो रही है, बद किरदारी हो रही है। लेकिन मुजरिम कौन है? जुलेखा ने कहा कि मैं तो बिल्कुल अपना जुर्म नहीं कबूल करती। इस यूसुफ ने मेरे साथ बद किरदारी करने का अंदेशा किया था। यूसुफ को अल्लाह ने सब्र की हिदायत दी और आप बिल्कुल खामोश रहे। एक दरबारी ने ये कहा कि इसका फैसला तो हुए गए मंजर से लगाया जा सकता है कि अगरचे कुर्ता पीछे से फटा है तो गलती जुलेखा की है और अगरचे कुर्ता आगे से फटा है तो गलती यूसुफ की है। लिहाजा कुर्ता पीछे से फटा था, मगर अजीज मिस्र घर की इज्जत को बकाए रखने के लिए कुछ न कर सके। बात बाजारों गलियों कूचों में फैलने लगी और जुलेखा पर जब तानाकशी होने लगी और बस जब सब मसला सर से ऊपर गुजरने लगा तो जुलेखा ने अजीज मिस्र से कह के शहर की सब नामी गिरामी रईस औरतों को बुलाया और उन सबको इकट्ठा किया कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी किए देती हूँ, तुम सब यहाँ तशरीफ रखो। सबके हाथों में छुरी दी और एक एक सेब दिया और कहा कि जब तक वो बंदा तशरीफ न लाए, हाजिर न हो, तब तक तुम इस सेब को न काटोगे। जब जनाब यूसुफ को बुलाया गया तो उन तमाम औरतों ने हुस्न को देखकर अपने होश बेखता हो गई और अपनी छुरियों से सेब की जगह पे उंगलियां काटने लगी। जुलेखा ने बताया कि यही वजह है कि मैं भी इस पर, इसके हुस्न जमाल से फिदा हुई। अब ये तो साबित हो गया
کہ زلیخا ہی جرم کرنے والی ہے، لہذا یہ کیسے کریں، اسے بھی بیٹے کی طرح پالا ہے، اب اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ بہت رائے مشورے کے بعد دربار کے ساتھ بیٹھ کر یہ ارادہ کیا گیا اور جناب یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پر سب قیدیوں کو یہ معلوم تھا کہ یوسف نہایت شریف ہے، صابر ہے اور بے جرم سزا بھگت رہا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے کچھ عرصہ نکلا۔ آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی رہی، علم آپ پر نازل ہوتا گیا۔ قید میں 2 قیدی تھے۔ انہوں نے جب اپنے خواب کی تعبیر کے لیے کسی کو دریافت کرنا چاہا تو یوسف نے بتایا کہ میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ میں کسی کو شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے کا خواب یہ تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی گئی ہیں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی کہ اس قید سے چھوٹنے کے بعد تو راجا کے دربار میں سب کو شراب پلائے گا، تجھے اس نوکری کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اور دوسرے کو یہ بتایا گیا کہ تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور تیرا سر پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ خیر، جناب یوسف نے اس شراب پلانے والے کو کہا تھا کہ جب بھی تو راجا کے دربار میں ہو تو میرا تذکرہ عزیز مصر سے ضرور کرنا۔ اتنا کہہ تو دیا مگر خوف زدہ ہو گئے کہ اللہ یہ سمجھے گا کہ تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے جو میرے باشندے سے راجا کے پاس تو ایک عرضی لگاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے قید ہی میں خدا سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ کچھ عرصے بعد جب وہ شراب پلانے والا قید سے چھوٹا اور دربار میں تھا تو عزیز مصر کو ایک خواب آیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک طرف 7 چنگی لمبی چوڑی کھاتی پیتی گائے ہیں اور ایک طرف 7 سوکھی گائے ہیں۔ ایک طرف 7 ہری بھری گیہوں کی بالیاں ہیں، دوسری طرف 7 سوکھی خشک گیہوں کی بالیاں ہیں، گندم کی بالیاں ہیں۔ اب اسے سمجھ میں نہ آیا تو اس نے سب درباریوں میں پنڈتوں، پجاریوں، مولویوں کو بلایا اور کہا کہ یہ خواب مجھے بار بار کیوں ستائے دے رہا ہے۔ تب اس شراب پلانے والے آدمی کو یاد آیا کہ جیل میں قید میں ایک شخص ہے جس کا نام یوسف ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ عزیز مصر نے حکم دیا کہ جاؤ خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ جناب یوسف نے خواب کی تعبیر کا تذکرہ یوں کیا کہ یہاں مصر میں اگلے 7 سالوں تک جم کر بارش ہوگی اور مصر پورا سرسبز ہرا بھرا رہے گا، لہذا اپنے عزیز مصر سے کہو کہ خوب گندم بوئے اور چھلکے سہت اس کی فصل کو جمع کر کے خزانے میں بھر لیں۔ کیوں کہ اگلے 7 سال قحط سالی کے ہونے والے ہیں اور جو گیہوں کی بالیاں ہیں ان پر سے چھلکے نہ ہٹائیں۔ جب یہ 7 سال کا اناج بھرا ہوا ہوگا وہ قحط سالی کے وقت میں تمہاری عوام میں کام آئے گا۔ لہذا اس شراب پلانے والے ساقی نے جب عزیز مصر سے یہ ماجرا بیان کیا تو کہا کہ وہ کون ہے، کیونکہ باقی سب نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی چیز نہیں ہے ایسی خواب واب، اس پر یقین مت کرو، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ لیکن جب خواب کا تذکرہ اس طرح سے سنا تو عزیز مصر بھی فکر مند ہوا کہ واقعی اس کی بات میں دم ہے۔ پوچھا کہ خواب کا تذکرہ بیان تاثیر بتانے تعبیر کرنے والا کون ہے؟ تو جیسے ہی یوسف کا نام بتایا تو جناب یوسف کو بلا کر کہا کہ اس بنا پر اس خواب کی تعبیر کے بیان پر میں تجھے قید سے آزاد کرتا ہوں۔
جناب یوسف نے عرض کیا کہ میں کسی کی احسان تلے تباہ نہیں رہنا چاہتا۔ تقریباً 7 سال تک جناب یوسف قید میں رہے اور پھر یہ کہا گیا کہ میری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تمام شہر کی ان رئیس عورتوں کو اور بی بی زلیخا کو حاضر کیا جائے، وہ اپنے جرم کا اگر اظہار کرتی ہے تو میں قید سے چھوٹنے کے لیے راضی ہوتا ہوں۔ جناب عزیز مصر کے ان کے کہے مطابق بلایا، سب نے اپنے جرم کا اظہار کیا، جرم قبول کیا اور اس طرح جناب یوسف قید سے آزاد ہوئے۔ دیکھا کہ یہ تو بہت علم و ہدایت کا باشندہ ہے، لہذا عزیز مصر نے اسے اپنے سارے خزانے سونپ دیے اور اس طرح عزیز مصر کے بازو میں بٹھایا اور پھر آپ کو تخت شہنشاہی ملی۔ آپ دربار کے بہت بڑے دربان مانے جانے لگے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب عزیز مصر کے بعد آپ تخت نشین ہوئے، پھر وہ 7 سال جب بہت زیادہ بارش ہوئی، آپ نے گندم کو، گیہوں کی فصل کو خوب بویا، پورے مصر میں ضرورت سے زیادہ اگایا اور ان فصلوں کو اکٹھا کر کے اپنے خزانوں کو بھرپور کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی کے شروع ہوئے تو لوگوں کو ضرورت کے مطابق ہدایت دی گئی کہ تھوڑا تھوڑا استعمال کریں اور اسی کم راشی پر، کم خرچے پر ہی لوگوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ وہاں کی عوام میں قحط سالی کا آثار نظر نہ آئے۔ یہ قحط سالی خالی مصر تک ہی محدود نہیں تھی، دور دور کے شہروں میں بھی، یہاں تک کہ فلسطین تک قحط سالی ہوئی۔ جب جناب یوسف کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ کم قیمت پر، کم در پر مصر کا بادشاہ گندم دے رہا ہے تو وہ بھی وہاں سے چلے اور مصر کے بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ جناب یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں گندم دیتا ہوں، لیکن شرط ایک ہے، جب بھی گندم تقسیم کیا جاتا تھا تو کوئی 2 کی جگہ 4 کا نہ لے لے، تو گھر کے تمام ممبران کو آنا پڑتا تھا۔ جیسے راشن کارڈ میں گنتی کر کے لوگوں کے حساب سے کھانا دیا جاتا ہے، اناج دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے جب آپ نے دیکھا کہ میرے 10 بھائی تشریف لائے ہیں، اس میں میرا چھوٹا بھائی بن یامین نہیں ہے، تو آپ نے ان کو گندم دیا اور کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی اور بھی ہے؟ تو ان سب نے عرض کیا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے۔ تو بولا کہ اس سال کا گندم لے جاؤ، اگلے سال جب واپس آؤ تو اس بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ اس کا گندم نہیں ملے گا۔ جاتے وقت جناب یوسف نے گندم کی بوریوں میں ان کی رقم رکھ دی کہ شاید میرے بھائیوں کے پاس پیسے نہ ہو اور اگلے سال یہ گندم لینے نہ آ سکے۔ جب وہ بھائی فلسطین پہنچے اور انہوں نے اپنے بوریاں کھولی، پوٹلیاں کھولی، تو انہیں گیہوں کے ساتھ اپنی رقم بھی نظر آئی۔ سارا ماجرا جناب یعقوب سے بیان کیا۔ جناب یعقوب یوسف کی یاد میں اتنے روتے کہ آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ جب انہوں نے اگلے سال عرض کیا کہ اب بن یامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے، تب جناب یعقوب نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں پہلے ہی میرے یوسف کو کھو چکا ہوں، اب میں بن یامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ بہت درخواست اور عاجزی کے بعد جناب یعقوب نے یوسف بن یامین کو بھی ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجا۔ بن یامین کو دیکھ کر جناب یوسف کو بہت سکون ملا کہ میرا بھائی زندہ ہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اچھے مقام پر بٹھایا اور اشارے سے بن یامین کو اپنے پاس بلا کر بتا دیا
कि मैं ही यूसुफ हूं, तू खामोश रहना। जाते वक्त में फिर से गेहूं के बोरों के साथ जो एक शाही लोटा था, वो लोटा बिन्यामीन के बोरे में डाल दिया और कहा कि जब भी आप लोग दरबार से बाहर जाएंगे, आपकी तफ्तीश होगी, सिक्योरिटी चेक इन होगा। अगर हमारे दरबार की कोई चीज तुम्हारे किसी पोटली या बोरे में मिलेगा तो उसकी सजा यह है कि उस शख्स को मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। जब बोरियां खोली गई तो बिन्यामीन की बोरी में वो शाही लोटा पाया गया। सब भाई अचरज से परेशान थे कि ये क्या हो गया। तो बोले किसी भी सूरत में बिन्यामीन को नहीं जाने दूंगा, उसी मेरी हाजिरी में मेरे पास रहना ही पड़ेगा। अलबत्ता लावी ने कहा कि इसके बाबा बहुत ज़ईफ हैं, पहले ही वो एक बेटे की जुदाई में बहुत ज़्यादा रो चुके हैं। तब भी देखिए वक्त कितना गुजर गया, लेकिन भाइयों की हसद कम नहीं हुई थी कि हाँ, वो जनाब यूसुफ भी ऐसा ही था। तब जनाब यूसुफ को जरार आया कि अभी भी मेरे भाई मुझसे इतनी ही जलन रखते हैं, लिहाजा आप खामोश रहे। अलबत्ता लावी वहां रहा और बिन्यामीन को भी रोक दिया। जब भाई जाने लगे तो कहा कि हमारे बाबा बिन्यामीन के मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाबा को भी मेरे पास लेके आओ। बोले वो नहीं आ सकते, बहुत बुजुर्ग हैं और उनकी बीनाई जा चुकी है, उनकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी है। तो जनाब यूसुफ ने तख्त से उठकर अपना एक लिबास उन भाइयों को दिया और कहा कि मेरा ये लिबास अपने बाबा की आंखों पे मस करना, उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। अलबत्ता वहां से चले, अभी कुछ दूर ही थे कि जनाब याकूब को यूसुफ की खुशबू आई। तो उन्होंने कहा कि मेरा यूसुफ यहीं कहीं मुझे नजर आने वाला है। लोगों ने उनको बहकी हुई बातें करते हुए पाया कि ये तो इसी तरह की यूसुफ की जुदाई में बहक चुके हैं। लिहाजा जब भाइयों ने आकर यूसुफ का दिया हुआ लिबास आंखों पे रखा, जनाब याकूब की बीनाई लौट आई। सारा माजरा बच्चों से सुना और जब आए तब कहा कि यही वो शख्स है कि जिसने आपकी बीनाई लौटाई है, जिसने 7 साल तक गंदुम दिया है, और यही आपका बेटा यूसुफ है। जब अपने बेटे को पाया तो ज़ारों कतार रोए और गले से लगा दिया। कितना रोए थे? 40 साल। जैसे हमारे मौला गरीब ज़ैनुल आबिदीन बाबा की याद में 40 साल रोए कि गालों पे आंसुओं से खड्डे पड़ चुके थे, उसी तरह से जनाब याकूब जनाब यूसुफ की याद में 40 साल रोए। और जब बाबा को गले लगाया, बाबा ने देखा कि जिसे कुएं में डाला गया था वो आज मिस्र के बादशाह के तख्त के रूप में मुझे मिला है। और फिर यूसुफ ने कहा कि बाबा मैंने जो एक आपको ख्वाब कहा था, यूसुफ का इतना कहना था कि 11 भाई, माँ और बाबा आपके बेटे की खुशी के सजदे में आपके सजदे नशी हुए। इसीलिए मेरे अल्लाह ने फरमाया था कि इज़काल यूसुफ ले अबी या अबत राय तो अहद अशरा कौकबन शम्स व कमर राय तुम निसाजदी। तो ये है जनाब यूसुफ के हुस्न का तस्करा, जनाब यूसुफ की तख्त शाही का तस्करा। अब इतना जमाल वाला शख्स कि जिसे देखकर हर औरत हैरत में पड़ जाए। कोई सोच सकता है कि क्या ऐसा हुस्न किसी और शख्स में भी खुदा ने दिया होगा? इसका तस्करा करती हूँ। अल्लाह का रसूल फरमाता है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि मुझे अल्लाह ने खल्क किया सबसे पहले। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने अपने नूर से मुझे पैदा किया है।
یہ میرے حدیث رسول کی حدیث ہے کسی کو مجال انکار تو پالنے والے یہ تو بتا کہ اتنے سال تک رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس وقت بھی رسول تھا جب کہ آدم کا پتلا بھی نہ تیار ہوا تھا، تو پالنے والے یہ بتا کہ اتنے سال پردہ غیبت میں رکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو قدرت الہی سے آواز آئی کہ فعل الحکیم ولا یقلو عن الحکمت، حکیم خوب جانتا ہے کہ کس دوا کا کون سا وقت ہے، لہذا وقت نبوت چلتی گئی۔ جناب ابراہیم کے بعد جناب اسحاق سے جناب یعقوب ہوئے، جناب یعقوب سے جناب یوسف ہوئے، اور نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے ہمارے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تمام ہوا۔ اب رسول جب دنیا سے چلے گئے تو حسین بہت گھبراتے تھے، کیونکہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ نانا کی رحلت کے بعد حسین بڑے مایوس رہنے لگے، لہٰذا ایک مرتبہ خدا سے التجا کی کہ اے پالنے والے، عرض کرتی چلوں کہ راہب کو بیٹے دینے والا، پل پل میں بیٹے دینے والا آج خدا سے التجا کر رہا ہے کہ پالنے والے مجھے ایک فرزند ایسا دے کہ جو میرے ہم شبیہ پیغمبر ہو۔ یہ نہیں کہا کہ ہم شکل مصطفیٰ ہو۔ دیکھیے بعض روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ کا مطلب ہوا کہ خالی شکل میں ہی وہ انسان سے ملتا ہے۔ شکل آپ کی کسی سے مل سکتی ہے، کسی کی مجھ سے مل سکتی ہے، لیکن ہم شبیہ پیغمبر مانگا۔ علی نے کیا مانگا تھا؟ علی نے نماز میں عباس مانگا تھا، حسین نے تہجد کی نمازوں میں زہرا سے ثانی ہم شکل زہرا سکینہ مانگی تھی۔ تو عزاداروں، جو کچھ مانگنا ہے اس مجلس سے مانگو، کیوں کہ وہ دینے والا وہ ہے کہ وہ علی کو عباس دیتا ہے، حسین کو سکینہ دیتا ہے، حسین کو ہم شبیہ پیغمبر دیتا ہے، پر وہ بھی مانگنے پہ ملتا ہے، خالی دعا کرنے سے نہیں ملتا۔ اپنی جولیاں پھیلا کر آج اس علی اکبر کے وسیلے میں مانگو، جو چاہو گے اللہ تمہیں نوازے گا۔ جب ہم شبیہ پیغمبر مانگا تو ہم شبیہ پیغمبر کہاں سے آیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے طائف کے شہر میں آئے تھے۔ طائف کا معنی طواف سے نکلتا ہے، جو عرب کا ٹھنڈا ملک ہے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے آپ پر پتھر سے وار کیا۔ وہاں بنو سقیف کا ایک قبیلے کا سردار تھا جس کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ اس نے پوچھا کہ بندہ تو کون ہے؟ کہا میں محمد ہوں۔ کہاں سے آیا ہے؟ مکے سے آیا ہوں۔ کس خاندان سے ہے؟ تو مکہ سے جو آتا تھا اسے ابو طالب سے واقع کرایا جاتا تھا، واضح کرایا جاتا تھا۔ تو کہا کہ میں بنی ہاشم سے ہوں، اولاد مطلب ہوں، عبداللہ کا لال ہوں، اور میں مکہ سے آیا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ دین کی ہدایت کرنا چاہتا ہوں۔ کس کا دین؟ خدا کا دین۔ خدا کون؟ بولے وَعَلَوْ لَا شریک ہے۔ بولے میں نہیں مانتا۔ بولے تو نہیں جانتا۔ لہذا بہت سارے سوال اور جواب کے بعد کسی طرح سے عروہ دین کی تبلیغ پر فائز ہوا اور آپ نے کلمہ پڑھا۔ آپ کے دو بیٹے تھے، جناب ابرا اور جناب عبیدہ۔ جناب ابرا کی دو بیٹیاں تھیں، ام لیلا اور ام فروا۔ علی نے ان دونوں کا انتخاب اپنے دونوں بیٹوں سے کیا، اور جناب علی مشکل کشا نے لیلا کو یہ فرمایا کہ لیلا، اس دنیا میں تیرا درجہ بلند ہوگا چونکہ تیری گود میں محمد آنے والا ہے۔
ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر آنے والا ہے. عزاداران علی اکبر مجالسوں میں علی اکبر کے مصائب تو ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں، پر ان کے فضائل بہت کم بیان کیے جاتے ہیں. علی اکبر جب لیلا کی گود میں آئے، ہم شبیہ پیغمبر تھے. اللہ نے آپ کو خلق فرمایا تھا. خلق اور خلقت میں بہت فرق ہوتا ہے. انسان کو پیدا تو کر دیتا ہے، شکل آسانی سے پہچانی جاتی ہے، مگر اس کی سیرت و صورت، جس کو کہوں کہ کیریکٹر، وہ ضروری نہیں کہ کسی سے مشابہ ہو اور ایک دوسرے سے مل ہی جائے. بہت ہی مشکل ہے کہ اس کی صورت سیرت سے ملتی ہوئی چلے. لہذا علی اکبر جب ماں کی گود میں تشریف لائے، امام حسین نے بیٹے کو گود میں لیا، پیشانی چومی. بہن زینب بھی تشریف لائی. بھائی مبارک ہو، گھر میں محمد آئے ہیں. عرض کیا بہن تمہیں بھی مبارک ہو. کہا کہ بھائی معلوم ہو کہ جب گھر میں اولاد آتی ہے تو بہنیں اور بیٹیاں کچھ نینگ مانگتی ہے. تو عرض کیا کہ زینب جو مانگنا ہے مانگو، آج حسین دینے کے لیے تیار ہیں. اتنا کہنا تھا کہ جناب زینب نے کہا کہ بھائی یہ علی اکبر مجھے دو گے. بلا تشریح سوچے سمجھے امام حسین نے اکبر کو زینب کی گود میں دے دیا. زینب نے جب بچے کو گود میں لیا تو پھولی نے سمائی، لیکن میرے مولا سکتے میں آ گئے اور عرض کیا کہ زینب آج میں تمہیں ایک چیز دے تو رہا ہوں، مگر کچھ وقت کے لیے پھر سے مانگوں گا. جناب زینب نے وعدہ کیا کہ بھائی ضرور دوں. یہ کہا اور اپنے گھر لے گئی. جناب علی اکبر زینب کے گھر میں پلنے بڑھنے لگے. جب بھی مسجد سے میرے امام تشریف لاتے، ہمیشہ جھولے کے نزدیک آتے، علی اکبر کا ماتھا چومتے، چھاتی کا بوسہ دیتے اور چلے جاتے. جناب زینب فکر مند رہتی کہ بھیا نے کہا تھا کہ تم سے کوئی چیز مانگوں گی. آج تک بھیا کبھی کوئی چیز نہیں مانگتے. ایسے کرتے کرتے عرصہ گزرتا گیا. عرب کے پورے خاندان میں واحد علی اکبر ایک ایسا شخص تھا، ایک ایسا نوجوان تھا جو صرف نقاب نہیں پورے برقعے میں رکھا جاتا تھا، کیونکہ آپ کا حسن و جمال ثانی یوسف تھا. یاد رکھیے گا کون تھا؟ ثانی یوسف تھا. یوسف کا بالکل ملتا جلتا روپ اور رنگ تھا، مگر خلق کے اللہ نے کیا خلقت بھی اس میں شبیہ ہے. محمد کہنے کے لیے محمد کے اخلاق دے دیے گئے تھے. اسی لیے کہا گیا ہے خلقن و خلقن نطقن، خلق میں، خلق میں، نطق میں، سب میں آپ محمد کے مشابہ تھے. وقت گزرتا گیا اور جب کربلا کے میدان میں قافلہ امام حسین پہنچا ہے، شب عاشور ہو چکی ہے. شب عاشور چاروں طرف سے خیموں میں سب بیویاں اپنے اپنے شہزادوں کو لیے بیٹھی ہے، اپنے اپنے چراغ جلائے ہوئے بیٹھی ہے. کوئی چاند سی پیشانی چوم رہی ہے، کوئی نورانی چھاتی کا بوسہ لے رہی ہے، کوئی راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہے کہ خیمے میں لیلا اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کی زیارت کر رہی ہے کہ علی اکبر کیا یہ چاند کل مٹی میں مل جائے گا. علی اکبر ماں کے خیمے سے نکلے ہیں، اب بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بابا رفیقوں نے حق کی ولایت ادا کیا، اب علی اکبر کو
जंग की इजाजत अता हो। एक हसरत भरी नजर 18 बरस के जवान पे डाली कि बेटा क्या सवाल करते हो? क्या तुम्हें इस दिन के लिए पाला था कि मैं रसूल की तस्वीर को मरने के लिए भेज दूं? हाँ मेरे बाबा, अगरचे कल माँ फातिमा ने आपसे सवाल किया, मुझसे ये पूछा कि अली अकबर तुम जिंदा रहे और मेरा लाल शहीद हो गया तो दादी के सुरखरू कैसे होऊंगा? लिहाजा अली अकबर माँ के गले, बाबा के गले लगे। अली अकबर ने अर्ज किया कि बाबा जान, कल रात से मुझे एक बात परेशान किए जा रही है। बहन सुगरा की याद मुझे हिला दिए रही। जब मदीने से चला था तो बहन से कहा था कि बहन मंजिल पर पहुंचकर जरूर तुझे खत लिखूंगा। मेरी बीमार बहन खत की मुंतजिर होगी, कहती होगी भैया भी बड़े बेमुरव्वत निकले, इसने भी आंखें फेर ली। इसलिए बाबा जब मदीना पहुंचो तो मेरी तरफ से सुगरा से माजरत मांग लेना और कहना कि ए सुगरा, अकबर जाते हुए आखिरी वक्त तक तुम्हें याद करते हुए गया। जब मदीने का नाम सुना तो इमाम की आंखों में आंसू भर आए। कहा कि बेटा अली अकबर, अब सुबह हो चुकी है, चाहता हूं कि आज की आखिरी सुबह की अजान तुमसे सुनूं। लिहाजा बेटा गुलदस्ता अजान पर आया। अली अकबर ने अजान दी। हुसैन के बूढ़े साहबियों ने सफ़े आरास्ता की। करबला की जमीन पर रेत के बदले तयम्मुम किया। आपने अल्लाह अकबर के साथ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह की भी गवाही दी। आपके सारे साहबियों ने सफ़े आरास्ता की। इमाम के दोस्त बूढ़े हबीब ने इकामत कही। आपने पूरी नमाज अदा की। इमाम ने इमामत करवाई। इमाम ने मुसल्ले से सलाम के लिए मुंह फेरा। नमाजियों ने मुंह न फेरा। किबला खुद नमाजियों की तरफ मुड़ गया। हुसैन ने कहा कि ए मेरे नमाजियों, मुझे तुम पर नाज है। मेरी नमाज तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा बाज है। दो दो उंगलियां उठाओ, देखो इन दोनों उंगलियों के दरमियान क्या राज है। हर एक को अपना जन्नत में मकाम नजर आया। सब ने एक दूसरे को मुबारकबादी दी। जनाब अली अकबर बाबा की खिदमत में हाजिर हुए। जोहर का वक्त निकल चुका। असहाब रफीक साहबी शहीद हो चुके। कहा कि बाबा अब तो चचा भी नहर किनारे अलम ठंडा करके सो चुके, लिहाजा अली अकबर को जंग की इजाजत अता हो। कहा कि बेटा क्या फूफी अम्मा से इजाजत ले ली? जनाब अली अकबर के 7 विदा हैं। तन्हा शहीद है जिसने 7 मर्तबा विदा दिया है। आप ज़ैनब के खेमे में जवान पिसर को लाए और कहा कि बहन ज़ैनब, ये अली अकबर क्या कहते हैं? जनाब ज़ैनब ने भाई की मोहब्बत में अश्क खून बरसाया और कहा कि क्या मांगते हो? कहा कि ज़ैनब, मदीने में मैंने तुम्हें कोई चीज़ दी थी और अर्ज किया था कि ज़ैनब मुझे कुछ लम्हे के लिए कोई चीज़ लौटाओगे। जनाब ज़ैनब का बदन बैंक की तरह कांपने लगा कि भाई कहीं अकबर को तो मांगने नहीं आए हो। कहा कि बहन अकबर ही को मांगने आया हूँ। ये अपनी जिद पे अड़े हैं कि मुझ पर दाना के दीन पर कुर्बान होना चाहते हैं। अकबर ने एक नज़र जवान पिसर पे डाली कि बेटा जानते हो 3 दिन का गोद में लिया था, 18 बरस तक इस तरह परवरिश की थी कि तुम्हारे पाँव में कांटा न चुभने दिया, तुम्हारे कपड़ों पर मट्टी न लगने दी। ए मेरे भाई हुसैन, ए मेरे वक्त इमाम, इजाजत तो देती हूँ पर याद रखना कि मेरे इस नाजों के पाले लाल को मट्टी में न मिलने देना।
اے اکبر، میرا ارمان تھا کہ میں تمہیں پال پوس کر بڑا بنوں گی، دولہا بناؤں گی، تمہاری دلہن لاؤں گی، تمہارے بچوں کو گودی میں کھلاؤں گی، اور جب مر جاؤں گی تب مجھے مٹی دو گے، مجھے قبر میں اتارو گے۔ تو علی اکبر نے پھوپھی اماں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہہ دی کہ پھوپھی اماں، اگر کوئی بیٹا باپ کے کام آ سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی شادی ہو سکتی ہے۔ کل کو جب آپ کی ماں فاطمہ آپ سے سوال کرے گی کہ زینب، تم نے اپنے بیٹے کے بچاؤ کے لیے میرا بیٹا قربان کر دیا، تو کیا جواب دو گی؟ زینب نے سر خم کیا اور کہا کہ نہیں، ایسے ہزاروں چاند ستارے اور محمد اور اکبر جیسے نوجوان میں یہ امام حسین کا قربان کرتی ہوں۔ جناب علی اکبر نکلے، آپ امام علی زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائے، آپ نے بھائی کے پاؤں کو مس کیا۔ جیسے ہی علی اکبر کی خوشبو پائی، میرے بیمار نے بستر پہ آنکھیں کھول دی، کہا کہ بھیا تم بھی جنگ کے لیے جاتے ہو، مجھ غریب کو بستر پہ بیماری میں چھوڑ جاتے ہو، سارے چھوٹے کام تم نے ادا کیا، سب سے مشکل کام میرے بھروسے کیے جاتے ہو۔ کس طرح سر ننگے شہزادیوں اور بیویوں کو نیزے پہ لیے سروں کو لے کے بازار شام کی منزلیں طے کروں گا۔ امام کے خیمے سے نکلے، زینب نے کہا کہ اے بیٹا، اب اپنی سگی ماں ام لیلا سے بھی تو رخصت ہو لو۔ درمیان میں کعبے کی مانند کھڑے رکھ کر لیلا نے جوان بیٹے کا طواف دینا شروع کیا کہ بیٹا پھوپھی اماں سے کہو کہ آج میں تمہیں بیٹا کہہ دوں، پھوپھی اماں اجازت دے تو آج میں لیلا کو اماں کہہ دوں۔ 64 بیویوں کے نرغے میں جناب فضہ نے گھوڑے کو بلایا، علی اکبر کو گھوڑے پہ چڑھایا۔ اے بیویوں آؤ، علی اکبر کو دولہا بناؤ، یہ میرے اکبر کی آخری سواری ہے، کیونکہ جو بھی مقتل کی طرف گیا ہے لوٹ کر واپس نہیں آیا ہے۔ کسی نے پریشانی چومی، کسی نے گردن کا بوسہ لیا، کسی نے چھاتی کا بوسہ لیا، کسی نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ ایک گھوڑا کچھ آگے چلا تھا، ایک 4 سالہ بی بی نے پاؤں پکڑ لیے۔ سکینہ نے کہا کہ بھیا ان سب کے قد بڑے تھے، انہوں نے اوپر سے بلائے لی، میں چھوٹی ہوں۔ مجھے سغرا نے کہا تھا کہ جب دم رحلت گھوڑے پہ سوار ہو تو میری طرف سے بھائی کے قدموں کا بوسہ لینا۔ علی اکبر 18 مرتبہ، راوی لکھتا ہے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، بار بار گھوڑے پہ چڑھتے اور گھوڑے سے اترتے۔ اس طرح علی اکبر دولہے کی شان میں علی اکبر کا دولہا کا گھوڑا کیا نکلا، گویا اکبر کا زندہ جنازہ نکلا ہو۔ بیویوں نے ماتم کیا، آپ نے اپنے نوجوان بیٹے کے سر پہ امامہ رکھا۔ دستار ہمیشہ پھوپھیاں باندھتی تھی، بہنیں باندھتی تھی، آج دستار میرا مولا باندھ رہا ہے، دستار کے پھیرے دیتے جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کبھی کہتا ہے لِذَنبِ قَضَائِهِ۔ آپ نے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا، آسمان کی سمت ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام نشبہ الخلق رسولک خلقا وخلقا ونطقا وکنا اذا اشتقنا الی زیارت نبیک فتظہرنا الی وجہہ۔ اے میرے معبود، تو گواہ رہنا کہ اس قوم جفاکار کی طرف مرنے کے لیے میرا وہ فرزند جاتا ہے جو سیرت و صورت میں، کلام و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ جب بھی کبھی میں تیرے
नबी की पाक जियारत का मुश्ताक होता तो तेरे इस वबर गजीदा बंदे की जियारत कर लिया करता था। क्योंकि मिर्जा मीर अनीस ये कहते हैं कि आफाक में वो सानिए सुल्तान अरब था, आफाक में वो सानिए सुल्तान अरब था, एक मोहर नबूवत न थी बाकी तो सब था। ए मेरे मालिक तू गवाह रहना कि ये खुल्क में तेरे नबी के मुशाबा है। मेरे घर से अकबर नहीं जाता, मेरा मोहम्मद मरने को जा रहा। फिर अली अकबर से फरमाया कि अली अकबर याद रहे बेटा कि घोड़े का मुंह मैदान की तरफ हो और तुम्हारा मुंह मेरी तरफ हो। जब जब आगे बढ़ते रहो मैं तुम्हारे दीदार करता रहूं। अर्ज किया बाबा ऐसा क्यों चाहते हो? ए अकबर तुम्हारा कोई बेटा होता तो तुम्हें मालूम होता कि कोई बाप कैसे बेटे को मरने के लिए भेजता। अली अकबर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हुसैन तलवार का कब्जे पे हाथ रखे खड़े हैं। बाबा कहने में चले जाओ, नहीं इसी रेत के टीले से तुम्हारी जंग देखूंगा। अली अकबर धीरे धीरे बढ़ने लगे, हुसैन बढ़ने लगे। अली अकबर ने घोड़ा बढ़ाया, हुसैन ने अपनी रफ्तार तेज की। अली अकबर और दौड़ने लगे, मेरे हुसैन से दौड़ा न गया। एक काले बुर्के वाली बीबी आगे आकर खड़ी हो गई कि अकबर रोक, मेरा गरीब तेरी जुदाई में मर जाएगा। अली अकबर रावी लिखता है 18 मर्तबा, किसी रिवायत के मुताबिक 36 मर्तबा लौट कर आए। उसे हमेशा बोसा देते रहे, अली अकबर को विदा करते रहे। अब अली अकबर जब वापस मक्तल की तरफ गए हैं, कहा कि बाबा खुदा हाफिज और नासिर है। जवान बेटे को कहा कि तुझे अल्लाह को सौंपा। अली अकबर जलवाए मोहम्मदी दिखाते, जौहरे हैदरी दिखाते, बादलों में बिजली चमकाते, शान इस्माइल पढ़ाते, तीरों को गुबार उड़ाते, किसी तरह से दुश्मन पर काबू करते हुए कई को गिराया, मारा, जख्मी किया, कई बेदीन भागे। जब आप जंग करते करते थक गए तो याद आया कि एक मर्तबा फिर बाबा के दीदार करे आओ। जब फिर खेमे की तरफ पलट ही रहे थे, आप बेटे की जंग देकर मरहबा मरहबा की आवाज बुलंद कर रहे थे। बेटे को कह रहे थे महलन महला या बुनैया, धीरे धीरे चलना ताकि मुझे दीदार होता रहे। आपने फिजा से कहा कि फिजा लैला से कहो कि मुसल्ले पर बैठ जाए, अपने बालों को खोल दे और इलाही से ये दुआ करे कि पालने वाले मेरे जवान बेटे को ज़फ़रयाब और कामयाब वापस फरमाना। माँ की दुआ बेटे के हक में ज़रूर मुस्तजाब होती है कि अभी दुआ पूरी ना होने पाई थी कि जनाब अली अकबर खेमे में तशरीफ लाए। कहा कि बाबा, अली अकबर से पूछा कि बेटा क्या चाहते हो? कहा कि बाबा लोहे की हिद्दत ने, प्यास की शिद्दत ने मुझे मजबूर कर दिया है। क्या कुछ पानी मिल सकता है जिससे इस दुश्मनों पे कभी होकर गालिब हो जाऊं? एक जवान बेटे को जिसको बेमौसम अंगूर, तुफा और अनार दिए जाते थे, वो बेटा 2 घूंट पानी मांगे। आपने सर को झुका दिया कि शायर क्या कहता है कि शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट के देखा, उधर माँ ने खेमों की तनावों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साकिए कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साकिए कौसर की बहू कि खाली मशकीज़ा कई बार उलट के देखा। ए पानी न था। इमाम ने कहा कि बेटा तुम्हारी जुबान मेरे मुंह में दे दो। जैसे ही जुबान दी, आपने जुबान खींच ली कि बाबा आपकी जुबान तो मेरी जुबान से ज्यादा खुश्क है। अंगुश्तरी उतारी और कहा कि ये बेटा अंगूठी मुंह में रखो, जाओ बाबा के हाथ से जाम कौसर पीना। इतना कहा आप फिर वापस मैदान में आए। जनाब अली अकबर ने कितने जख्म खाए, चारों तरफ
تیروں کی بارش، کہیں سے بالے، کہیں سے بروز، کہیں سے پتھر، کہ اس میں حسین ابن نمیر کا سنسناتا ہوا نیزہ آ کر علی اکبر کے سینے پہ لگا۔ جب سنبھلا نہ گیا تو علی اکبر نے آواز دی، یا بابا ہو ادرکنی، میری مدد کو آئیے۔ علی اکبر کی آواز سن کر حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میرا حسین یعقوب ہو گیا، چلا رہا تھا یا رادا الا یعقوب و یوسف ولا اسماعیل ولا ہاجرہ، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، مجھے میرے اکبر سے ملا دے۔ ایک خسو خاشاک کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ سب کے لاشوں پر گھوڑے پہ گئے تھے، گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے بازو اور کمر میں قوت ہونی چاہیے، جو عباس کے ساتھ جا چکی۔ آنکھوں کا نور چھن گیا۔ حسین گھٹنیوں کے بل، کونیوں کے بل چلتا ہوا اکبر کو ڈھونڈ رہا ہے۔ بیٹا جواب دو، علی اکبر جواب دو، آنکھوں سے سوجھتا نہیں اکبر جواب دو، جو تم مل گئے تو ٹھہر جائے گا حسین، ورنہ تڑپ تڑپ کے یہیں مر جائے گا۔ آپ نے سب امیوں سے پوچھا، ہنستے تھے، کوڑے مارتے تھے، پوچھتے تھے کہ کسی نے میرے اکبر کو دیکھا ہے، کوئی بتاتا تو نہ تھا۔ پہنچتے پہنچتے خسو خاشاک کو ہٹاتے ہوئے اکبر کی خوشبو پائی، نزدیک گئے۔ بابا کو دیکھ کر اکبر نے آواز دی کہ السلام علیکم یا آقا میرے امام۔ جب بیٹے کی آواز سنی تو فرمایا کہ علی اکبر کیا حال ہے؟ کہا کہ بابا کچھ نہیں، یہ سب انبیاء تشریف فرما ہے، آپ کے نانا محمد آئے ہیں، ماں جنت البقیع سے تشریف لائی ہے، دادا نجف اشرف سے آئے ہیں، چاچا حسن مدینے سے تشریف لائے ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کے جد امجد جناب ابراہیم کھڑے ہیں۔ میرے حسین کو جلال آیا، کھڑے ہو کر کہا کہ نانا اپنے جد سے کہہ دینا کہ میں اپنے اسماعیل کی قربانی دے رہا ہوں۔ اے بیٹا علی اکبر آؤ کہ میرے گلے لگو۔ کہا کہ بابا گلے نہیں لگ سکتا۔ دیکھا کہ دونوں ہاتھ سینے پہ ہیں۔ اے بیٹا علی یہ ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ کہا کہ بابا کچھ نہیں، کوئی چیز چبھتی ہے۔ آپ نے جب بیٹے کے سینے سے ہاتھ ہٹایا تو برچھی کا پھل نظر آیا۔ اسماعیل سے ابراہیم کو آواز دی کہ میرے جد امجد دیکھ لے، تیری طرف میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میرے اسماعیل کے پاؤں رسی سے باندھے ہوئے نہیں ہیں، میری قربانی میں خدا کی راہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے یا علی کہہ کر نیزہ کھینچا تو برچھی کے ساتھ کلیجہ علی اکبر نکل آیا۔ آپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، آسمان سے صبر ابراہیم ہی بولا کہ واللہ کہ حسین کار کردی، تو نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ آپ نے کہا کہ اے بیٹا علی اکبر چلو تمہیں خیمے میں لے جاؤ۔ اٹھانا چاہا، کئی بار اٹھایا، کئی بار گر گئے، بار بار اٹھے، بار بار گر گئے۔ سعدیہ زہرا نے خیمے سے آواز دی کہ بھیا پیری ہے جوان لال کا لاشا نہ اٹھے گا، زخمی ہے بہت گیس وہ والا نہ اٹھے گا، ممکن ہو تو مقتل سے بلا لیجیے آقا، پیری ہے جوان لال کا لاشا نہ اٹھے گا۔ کسی طرح سے گرتے پڑتے جب لاشا اٹھایا تو زینب کا وہ لمحہ یاد آیا کہ بھیا جب حر نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا تھا تب آپ نے حر کو کیا کہا تھا کہ حر جوان بیٹے کا لاشا کبھی باپ اٹھاتا ہے۔ آج میرے مولا پہ وہ وقت ہے کہ آپ نے لاشا اٹھایا، بی بی فاطمہ نے سہارا دیا، درے خیمے پہ لائے،
ہی نوحہ تھا کہ اے موت ٹھہر جا، ٹھہرو میرے علی اکبر کو دولہا تو بنا دوں، کوئی پروان چڑھا لوں، کوئی ارمان نکالوں۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے ہچکی لی، باپ کی آغوش میں دم نکل گیا۔ جب 11 محرم کو سب نیزوں پہ سر اقدس کو بلند کیا گیا، جہاں جہاں علی اکبر کا چہرہ جاتا تھا سورج مکھی کی طرح میرا امام کا چہرہ وہاں پھر جاتا تھا۔ جب ایک مرتبہ قافلہ روانہ ہوا، علی اکبر کا سر نہ ملا تو شمر ملعون نے کہا کہ علی اکبر کا سر کیوں نہیں ہے؟ امار علی زین العابدین سے پوچھا گیا اور کوڑے مار کے کہا گیا کہ بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ اب میرے بیمار امام نے کہا کہ بتا میرے بابا کا سر کہاں ہے؟ تو کہا کہ بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے، بتا بابا کا سر کہاں ہے؟ تو بولا کہ جہاں تم نے علی اکبر کا سر چھپایا ہے۔ صندوق کھولا تو دیکھا کہ علی اکبر کے لبوں پہ امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔